مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے جب مذاکرات کی ڈیڈ لائن دی تھی تو وہ مذاکرات کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے تھے۔ ابھی بھی لیکن اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ پر امید نظر آ رہے ہیں اور وہ کمیٹی تحلیل نہیں کر رہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گی، کوئی بات چیت ہو سکتی ہے اب بھی؟ دیکھیں، بہت شکریہ نادر بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں تحریک انصاف کے حوالے سے کافی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کریں کیا نہ کریں، اور ان کے جتنے بھی فیصلے ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو ان میں کھلا تضاد آپ کو نظر آئے گا۔ اگر کوئی 26 نومبر کے حوالے سے بات کرتا ہے تو وہ عجیب فگرز دینا شروع کر دیتا ہے جی کہ اتنے لوگ مرے ہیں، کوئی 250 کہتا ہے، کوئی 200 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، کوئی 80-90 کہتا ہے۔ تو وہ اس پہ بھی ان کو یہ وہ پر اعتماد نہیں ہے، وہ بات نہیں کر پا رہے۔ اور پھر مذاکرات کے حوالے سے وہ آج تک کہتے تھے کہ ہم نے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور اچانک انہوں نے یہ جب سمجھا کہ اب ہمیں سزا ہونے والی ہے یا ہمارے جو جرائم ہیں وہ اب ہمیں بچنے نہیں دیں گے، تو انہوں نے فوراً مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کا کہا، اور مذاکرات بھی مشروط تھے کہ ہمیں خان صاحب کو چھوڑو اور پھر باہر آؤ، اور ہم جو ہے وہ باہر آئیں گے اور پھر ہم آگے بات چیت کریں گے۔ تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ مذاکرات نہیں ہے، مذاکرات تو ایشو بیسڈ ہوتے ہیں، ایشوز پہ مذاکرات ہو سکتی ہے، بات چیت چل سکتی ہے۔ سر پھر حسن مرتضیٰ صاحب آپ کی پھر کیا تجویز ہے سر؟ اب پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے، انہیں دل بڑا کرنا چاہیے۔ ہم نے 11 سال جیلیں کاٹی ہیں، لیکن ہم نے اس طرح تو آگے کہا ہی نہیں ہے کہ یار ہمیں چھوڑو تو تب ہم بات کرتے ہیں۔ ہم نے تو عدالتوں سے اپنے آپ کو بری کروایا، بے گناہی ثابت کی، باعزت بری ہوئے، اور آج سیاست کر رہے ہیں۔ ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں کوئی اتنی ابہام والی بات نہیں ہے، اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ کے پاس اپیلنٹ کورٹ ہے، ریمیڈیز بچتی ہیں، آپ وہ اویل کریں، اپنے آپ کو بے گناہ کروائیں، اور بس ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح سے آپ نکلیں گے تو پھر تو آپ این آر او مانگ رہے ہیں، پھر تو این آر او کرنے جا رہے ہیں آپ۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن حسن مرتضیٰ صاحب اس وقت چلیں مختلف ایشوز پر ہم آگے بھی بات کریں گے، لیکن آپ کی نظر میں حکومت کیسی چل رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ جو اتحادی جماعت ہے ایم کیو ایم، اس کا بھی یہ موقف ہے کہ لولی لنگڑی جو جمہوریت ہے اس سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں سب ٹھیک ہے، ٹھیک جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں بدترین جو جمہوریت ہے نا، وہ بہترین مارشل لاء سے یا آمریت سے اس بدترین جمہوریت کو بہتر سمجھتا ہوں۔ آج جو لنگڑی لولی جمہوریت ہے، ہمارا سسٹم ہے، ہمیں سسٹم مضبوط کرنا چاہیے، فول پروف کرنا چاہیے۔ ہمیں سسٹم ڈی ریل کر کے یا سسٹم کو خراب کر کے یا سسٹم میں رکاوٹ بن کر تو ہم بہتری کی طرف کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ اگر آج ہم سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے تو اس کے اندر رہ کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے نا۔ یہ ساری بساط لپیٹ کے اور کوئی سمجھے کہ ہم یہ سسٹم ٹھیک کر رہیں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن حسن مرتضیٰ صاحب، جو آپ کے تحفظات تھے وفاقی حکومت کے حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ملاقاتیں بھی کیں، لیکن ابھی بھی یہ تو سامنے آ چکا ہے کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات ابھی تک دور نہیں کر سکی مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون کبھی بھی ہمارے تحفظات دور نہیں کر سکتی۔ مسلم لیگ کو یہ خطرہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو نقصان پہنچا ہے اس ریاست بچانے کے چکر میں، وہ نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اب اگر پیپلز پارٹی کو سپیس دے دی تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ سپیس آکوپائی کر لے گی۔
تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اپنے مخالف کو وہ مضبوط کرے. بے شک ہم ان کے حمایتی ہیں, آج ان کی حکومت ہماری حمایت کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن کل ہم نے ہی آپس میں الیکشن لڑنے ہیں, تو ہم وہ کس طرح ہمیں مضبوط ہونے دیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو ٹھیک ہے. ہم جب بھی نہیں تو بات کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہمارا حق ہے, ہم ٹیکس پیئر ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, تو ہماری ڈیولپمنٹ کیوں نہ ہو؟ وہ ہمارا پیسہ ہے, کسی کے باپ کا پیسہ تھوڑی ہے. تو ان کو فوراً یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ بھی ان کی ہوئی, تھانہ کچہری بھی ان کا ہو جائے, ڈیرے داری بھی ان کی چلنا شروع ہو جائے, تو سمپل سی بات ہے وہ یہ چیز برداشت نہیں کریں گے. نہیں, لیکن حسن مرتضیٰ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو بچانے میں صرف مسلم لیگ نون کا نقصان ہوا ہے, یا جیسے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے اگر سپورٹ کیا اور اتحادی حکومت قائم کی, پی ٹی آئی کی طرف نہیں گئے, تو کچھ نقصان دیگر جماعتوں کا بھی ہوا ہے؟ یقیناً یہ چیز تو سمجھنے کی ہے نا, یہ پی ایم ایل این نہیں سمجھ پاتی, وہ صرف اپنا دیکھتی ہے, اس کو باقیوں سے غرض نہیں ہے. ہمارا زیادہ کچھ لگا ہے پی ایم ایل این سے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہم نے نہ کبھی ریاست کو تنہا چھوڑا ہے, نہ کبھی جمہور کو تنہا چھوڑا ہے, نہ کبھی جمہوریت کو تنہا چھوڑا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک ہے. نے جو 2008 سے 13 تک ان پاپولر فیصلے لیے, اس کی وجہ سے وہ ان پاپولر ہوئی, لیکن ہم نے آج تک, ہم اپنی ریوائیول کی کوشش ضرور کرتے ہیں, ہم نے کبھی کسی چور دروازے سے یا بیک ڈور چینل استعمال کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش لیکن تو نہیں کی. نہیں, لیکن حسن مرتضیٰ صاحب, یہ جو حال ہی میں پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس ہوا, تو توقع کی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے آئیں گے, لیکن جو پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں تو ایسی کچھ چیزیں نہیں آئیں. لیکن سلیم مانڈیوالا صاحب ہو گئے, شازیہ مری صاحبہ ہو گئیں, انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ میٹنگ کے دوران یہ تجاویز آئیں کہ اتحاد جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ ختم کیا جائے. تو اس حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی, آپ بھی سمجھتے ہیں, اور کیا سی ای سی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کو ایک اور موقع دیا جائے؟ دیکھیں, ہر اتحادی کو ساتھ لے کے چلنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کے اتحادی اس کے ساتھ کمفرٹیبل اور خوش رہتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن سے لے کے سیکنڈ ایئر لیڈرشپ تک تمام لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے, لیکن جب ان کے سامنے چیلنجز رکھے جاتے ہیں جو اس وقت ملک کو درپیش ہے, تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے, اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچتا, اور ایک دفعہ پھر ان کو ہی موقع دینے کی ہم کرتے ہیں کہ چلے شاید اس دفعہ وہ بہتر ہو جائیں یا ٹھیک ہو جائیں. مطلب آپ کے پاس نون لیگ سے یا اتحاد سے الگ ہونے کا آپشن جو ہے وہ نہیں ہے. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ حکومت سے الگ ہو جائیں, اتحاد سے الگ ہو جائیں؟ نہیں, یہ بات اس طرح نہیں ہے. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے, اس کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں. آج اس وقت جب ایک طرف ایک بہت بڑا انتشار کھڑا ہوا ہے, آج ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری جو مد مقابل ہیں یا جو اس وقت اپوزیشن کر رہے ہیں, وہ بالکل امیچور فیصلے ہیں ان کے. نہ وہ ریاست کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, نہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, نہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھڑے ہیں, نہ وہ اندرونی معاملات. ٹھیک ہے, لیکن حسن مرتضیٰ صاحب, سر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب حکومت کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. نادر بھائی, ایک جملہ. جی سر, ایک گزارش یہ ہے کہ آج جب کے پی کے اندر, آج جب کرم کے اندر, آج جب پارا چنار کے اندر لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں, جب وہاں پہ لوگوں کا چلنا پھرنا ناممکن ہو جاتا ہے, تو اس وقت بھی وہ وفاق پہ چڑھائی کی بات کرتے ہیں. ان کا صوبہ ہے, ان کی حکومت ہے, ادھر کوئی ترجیح نہیں ہے ان کی, لیکن وفاق پہ چڑھائی پہ وہ یقین رکھتے ہیں. تو اس ٹائم میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایسے فیصلے کرے تو میرا خیال ہے وہ زیادتی ہوگی. لیکن سر یہ تو بتائیں حسن مرتضیٰ صاحب کہ آپ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزاد میڈیا, آزادی اظہار رائے پر یقین رکھا ہے, بات کرتے رہے ہیں, کریڈٹ لیتے رہے ہیں آپ لوگ,
لیکن اب جو یہ پیکا قوانین کی منظوری ہوئی ہے اس کو تو پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا ہے، بطور سینئر رہنما آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اس قانون کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ بڑا اہم ایشو ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑی تھی، کھڑی ہے، کھڑی رہے گی. لیکن آپ ایک بدتمیزی کو، ایک جھوٹ کو، ایک پروپوگنڈا کو، ایک منفی اور نیگیٹو پروپوگنڈا کو آپ آزادی رائے پہ پابندی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ جو پیکا ایکٹ آیا ہے کیا اس میں کسی جگہ بھی یہ لکھا ہے کہ صحافت کرنے والے کو یا خبر دینے والے کو 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا؟ وہاں لکھا ہے کہ جھوٹی خبر دینے والے لیکن کو. کیا آپ اس یقین کے ساتھ ہیں؟ حسن مرزا صاحب ایک سوال، جو 2016 میں قانون پیکا کا بنا تھا اس وقت پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی. جب انوشا رحمان صاحبہ پریس کانفرنس کرتی تھی تو آپ لوگ اس قانون کی مخالفت کرتے تھے، اور اس وقت مسلم لیگ نون بھی یہی بات کرتی تھی کہ یہ صحافیوں کے خلاف نہیں ہے، یہ فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف ہے. اور اس قانون کا استعمال آپ نے دیکھا کہ پھر کیسے ہوا؟ نہیں، اس کا استعمال کس جگہ پہ ہوا؟ آپ مجھے بتائیں. جس طریقے سے آصف علی زرداری کے خلاف پراپوگنڈے ہوتے رہے، جس طرح کبھی کوئی سجاول کھڑا کر دیا جاتا تھا، کبھی کوئی وہ عجب کہانی اور غضب کرپشن کی عجب کہانی، وہ کہاں گیا آج؟ وہ جمہورہ جو اس وقت باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا، کبھی اس نے اخلاقی طور پہ یہ سوچا کہ میں معافی مانگوں؟ وہ روز جو لانچیں بھر بھر کے ہمارے منی لانڈرنگ کرواتا تھا اور آصف علی زرداری کا نام لے لے کے کہتا تھا کہ یہ ان کا پیسہ ہے، وہ کبھی آج تک کسی نے معذرت کی؟ وہ شازیہ مری صاحبہ جب ویسٹ کی چیئر پرسن تھی تو کتنا بڑا الزام ان پہ لگایا، ان کی وزارت کے بجٹ سے بھی زیادہ پیسے جو ہے وہ برآمد کروا دیے جی کہ وہاں سے اتنا پیسہ برآمد ہو گیا. کبھی کسی کو شرمندگی ہوئی، کبھی کسی نے معذرت کی. دیکھیں ہم آزادی رائے پہ پابندی کے آج بھی خلاف ہے، لیکن ہم اس جھوٹ پہ، اس غلط بیانی پہ ہم ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. باقی پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی جو ہے آپ جہاں پہ ہم ضرور حاضر ہیں جی.